السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ جو ہے عروج و زوال سے بھری پڑی ہے، اور اللہ پاک بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم انسانوں کے درمیان دنوں کو تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی کہ کبھی جو عروج پہ تھے وہ زوال پہ چلے گئے، جو زوال پہ تھے اللہ ان کو عروج عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب ہم انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں اور نظر دوڑاتے ہیں تو یہ چیزیں اور یہ نشانیاں ہمیں بڑی کھل کر سامنے آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ پاک نے کچھ قوموں کو، ممالک کو، سلطنتوں کو عروج دیا اور پھر ان کو کس طرح سے زوال دیا اور پھر ان کو عروج دیا۔ تو یہ جو ہے نا سلسلہ چلتا رہا، تو آج کے دور تک جو ہے نا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو آج کون سی ایسی قومیں ہیں جو زوال کی طرف جا رہی ہیں اور کون سی ایسی قومیں ہیں جو آج سے آنے والے دنوں میں عروج کی طرف جائیں گی؟ تو اگر ہم تاریخ دوڑائیں تو قرآن میں قوم ثبوت کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت بڑی طاقت دی تھی، انہوں نے پتھروں کو چیر کے تراش کے اس کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، تو وہ طاقت میں اور جو ہے نا جسامت میں ہم سے بہت زیادہ تھے۔ تو اللہ پاک نے ان قوموں کو نافرمانی کی وجہ سے، تو اللہ کے احکامات نہ ماننے کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ مصر، کیونکہ سب سے پرانی جو تاریخ کے اندر تہذیب ہے وہ مصر کی تہذیب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نمرود کا زمانہ آیا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کو برباد کیا۔ پھر کس طرح سے فرعون جو تھا، فرعون مصر، تو اس کی باتیں بھی قرآن میں اللہ پاک نے فرمائی ہیں، اس کے قصے بڑے کھول کے بتائے ہیں۔ تو کس طرح سے اس نے جو ہے نا خدائی کا دعویٰ کیا اور پھر کس طرح سے اس کا زوال آیا۔ تو اسی طرح یہ ممالک بھی جو مصر ہے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو ہے نا مصر کے ہمیں قصے ملتے ہیں قرآن پاک میں کہ کس طرح سے ایک بہت بڑی سلطنت تھی اور خوشحال سلطنت تھی، اور پھر اس کے اوپر زوال آیا۔ تو آج جو موجودہ مصر ہے ہمیں اس کی نشانیاں ملتی ہیں، باقیات ملتی ہیں اہرام مصر کے طور پہ، اور باقی جو وہاں سے بت ملتے ہیں پرانے زمانوں کے، فرعونوں کی ممیاں ملتی ہیں، جو یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو تہذیب کا ذکر ہے انسانی تاریخ میں، وہ قدیم یونانی تہذیب ہے۔ یونانیوں نے جو ہے نا ایک دور تھا کہ وہ سپر پاور تھے وقت کے، دنیا پہ انہوں نے راج کیا اور ان کا جو ہے نا ڈنکا بجتا تھا طاقت کا۔ تو اس کے ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومن ایمپائر کس طرح سے جو ہے نا رومی جو ہے وہ منظر عام پہ آئے، اور ان کی سلطنت جو ہے نا پورے یورپ کے اوپر جو رومن ایمپائر قائم ہو گئی، اور وہ بہت سارے علاقوں کے اوپر قابض تھے، اور دنیا میں ان کی طاقت کا، ان کی سپر پاور کا واویلا تھا۔ اور رومیوں کے ساتھ ہی جو ہے نا فارس کی سلطنت، یہ بھی ایک بہت بڑی سلطنت تھی، یہ بھی سپر پاور تھی۔ یہ ایک ہی وقت میں یونان اور رومی اور فارس، یہ تین سپر پاورز تھیں اس وقت دنیا کے اندر۔ تو کہا یہ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ایران کے جو ہے نا فارس اس وقت کہا جاتا تھا ایران کو، کہ 1000 سال سے یہاں پہ آتش کدہ تھے جو جل رہے تھے، جن میں 1000 سال سے کبھی آگ نہیں بجھی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش ہوئی تو اللہ کے حکم سے وہ آگ جو ہے نا وہ بجھ گئی۔ تو بڑی ان کو پریشانی ہوئی کہ ایسا 1000 سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ یہ آگ بجھی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایران بھی بہت سپر پاور تھا، ایک زمانہ تھا، اور ابھی تک ہمیں اس کی جو ہے نا کہانیاں ملتی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر۔ تو ان کو بھی اللہ پاک نے جو زوال دیا فارس کو، کس طرح سے آج کا جو فارس ہے ایران ہے، تو اس کی کیا حالت ہے یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس کی اکانومی کیا ہے، اس کی جو ہے نا آرمی کی پاور کیا ہے، ہر چیز جو ہے نا ختم ہو کے رہ گئی۔ اسی طرح روم اب ایک چھوٹا سا شہر ہے اٹلی کے ملک کے اندر، اور یونان جو کسی زمانے میں جو ہے نا سپر پاور تھی، اس کا بھی حال ہمارے سامنے ہے، ایک چھوٹی سی ریاست ہے اور ایک کمزور سی ریاست ہے، اکانومی بھی اس کی بڑی کمزور سی، اور آرمی بھی اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک زمانے میں بہت ان کا ڈنکا بجتا تھا، اور آج یہ دنیا میں بکھری ہوئی طاقتیں ہیں۔ عربوں نے بہت جو ہے نا ترقی حاصل کی، اور اسلام وہاں پہ اسلام کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا نبوت لے کر آئے۔
تو وہاں پہ عرب ریاستیں جو یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے اور یہ قبیلے ملتے گئے اور ایک امت کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوڑتے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عرب جو ہے ایک بہت بڑی پاور بن گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو ہے بہت سارے علاقے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فتح ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے دور میں بہت سارے علاقے تقریباً 12 لاکھ مربع میل سے زیادہ کی حکومت حضرت عمر نے پھیلائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ادوار میں بھی بہت سی فتوحات ہوئیں، ایران کو فتح کیا گیا، روم کو فتح کیا گیا، ہسپانیہ کی ایک بہت بڑی طاقت تھی جو اسپین ہے آج کا موجودہ، وہاں پہ حضرت خالد بن ولید جھنڈا لے کے پہنچ گئے اسلام کا اور وہاں تک اسلام کو لے کے گئے، تو وہ بھی جو ہے نا سپر پاور زیر نگوں ہو چکی تھی اس وقت اسلام کے، 800 سال تک مسلمانوں نے جو ہے اسپین کے اوپر حکومت کی، تو وہ طاقت تھی وہ بھی ختم ہوگی۔ عرب نے جو ہے نا پوری دنیا کے اوپر ایک سکہ جما دیا تھا تو اپنے اس دور کے اندر، تو عرب بھی ایک بڑی سپر پاور بن کے ظاہر ہوا تھا۔ اس کے بعد عربوں کا جو ہے نا زوال شروع ہوا، تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے کس طرح سے اب موجودہ جو عرب ریاستیں ہیں اور سعودی عرب ہیں، تو یہ کس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اور سارا وہ جو پاور تھی وہ سلطنت تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی۔ تو عربوں کے بعد پھر ترکوں پہ جو ہے نا خلافت عثمانیہ ترکوں کے پاس آئی، تو 1400 کے بعد جو ہے نا وہاں پہ ترکوں نے بہت ایریا کے اوپر جو ہے نا سلطنت قائم کی، آٹمان امپائر خلافت عثمانیہ، تو 1400 سے وہ اس طاقت نے سر اٹھانا شروع کیا، تو اس کے بعد اس کے مقابلے میں اس وقت کوئی بھی طاقت اتنی نہیں تھی، نہ یورپ میں تھی، نہ ہی مغرب میں تھی، نہ ہی مشرق میں تھی، تو وہ بڑی تیزی سے پھیلی، اور عرب کی جتنی بھی ریاستیں تھیں اور جو ہے نا یہ ایشیا کی ریاستیں بھی خاص طور پہ ایران اور یہ بھی جو ہے نا یہاں تک خلافت عثمانیہ کی سلطنت پھیل چکی تھی اور اپنے دور میں سپر پاور بنی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان بھی جو ہے نا اس نے بھی سر اٹھایا، یہاں سے بھی بہت طاقتیں نکلی، بہت سے جو ہے نا یہاں پہ اسلام کے مجاہد نکلے جنہوں نے برصغیر کے اوپر، انڈیا پاکستان کے اوپر، ہندوستان کے اوپر جو ہے نا اپنی سلطنت اپنا راج جمایا، اور یہاں تک آ کے انہوں نے اپنی بادشاہی قائم کی۔ تو اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو منگول جو ایک آج چھوٹا سا ملک ہے، اس کا ایک زمانہ تھا، یہاں پہ چنگیز خان اور ہلاکو خان انہوں نے سر اٹھایا منگولوں نے، اور انہوں نے دنیا میں ایسی دہشت پھیلا دی کہ دنیا کا ہر ملک ان سے ڈرتا تھا، اور ہدیہ دے کے، پیسے دے کے، ٹیکس دے کے بھی اپنی جان چھڑانے کو یہ خوش قسمتی سمجھتے تھے کہ منگولوں سے بچا جائے، تاتاریوں سے بچا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا فتنہ تھا جس نے دنیا کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ بھی اپنے دور کا ایک بہت جو ہے نا بڑی سپر پاور تھی منگول۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ بھی ان کا بھی نشان نہ رہا، وہ بھی جو ہے نا ختم ہو گئے۔ برطانیہ کی بات کرتے ہیں، برطانیہ ایک ایسا ملک ہے تو اس وقت رقم میں بہت چھوٹا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ پورے برصغیر کے اوپر اور یورپ کے اوپر برطانیہ کی حکومت تھی، امریکہ پورا برطانیہ کے زیر نگی تھا، لاطینی امریکہ بھی برطانیہ کے زیر نگی تھا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جو خطے تھے یہ بھی برطانیہ کے زیر نگی تھے۔ برطانیہ بھی اپنے دور کی بہت بڑی ریاست تھی، تو اس کا بھی حال ہمارے سامنے ہے۔ آج ایک چھوٹا سا ملک ہے جو کہ 2-3 ملکوں میں، نیدرلینڈ، آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ ان میں بٹا ہوا ہے، تو اس کی بھی طاقت ختم ہو کے رہ گئی، اس کو بھی اللہ نے مٹا دیا۔ جس طرح سے وہ ابھرا تھا پوری دنیا پہ برطانیہ حکومت کی، وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی۔ برطانیہ کے بعد ایک اور پاور ابھری تھی اس زمانے میں جو جاپان تھی۔ جاپان نے حالانکہ ایک چھوٹا سا ملک ہونے کے بعد بھی بڑی جو ہے نا طاقت حاصل کی، اس نے چین کے اوپر اپنا قبضہ جمایا، ویتنام اور جتنی بھی یہ اس کے ریاستیں ہیں جاپان کے ارد گرد، ان سب کے اوپر جو ہے نا جاپان کا قبضہ تھا، اور جاپان اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی۔ امریکہ کو یہ ٹکر دینے کے جو ہے نا امریکہ اور یہ مغرب کی ریاستیں جو تھی ان کو خطرہ تھا کہ جاپان کبھی ہم پہ قبضہ نہ کر لے، یہ اتنی بڑی طاقت ابھر کے سامنے آئی تھی۔ تو اس کا بھی حال ہمارے سامنے ہے کہ آج جاپان کا کیا حال ہے، ایک چھوٹی سی ریاست ہے، اور اس کو ہر وقت جو ہے نا چائنا سے خطرہ رہتا ہے کہ چائنا کبھی کہیں ہم پہ قبضہ نہ کر لے، اور کوریا بھی، اور یہ ساری ریاستیں جو
کسی وقت جاپان کے انڈر ہوتی تھی، اب یہ سارے چھوٹے چھوٹے خطے ہیں اور چھوٹے ممالک ہیں، اور ان کی طاقت بھی اللہ نے ختم کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ نے جو ہے نا طاقت حاصل کی، پاور حاصل کی، اور ان کے مقابلے میں ایک اور طاقت ابھری ایشیا کے اندر، جو کہ روس کی شکل میں تھی۔ روس اور امریکہ یہ دو طاقتیں تھیں، یہ 18ویں صدی سے لے کر تاحال جو ہے ان میں کشمکش جاری ہے۔ ان کے دوران ہی فرانس کی جو ہے نا طاقت ہمارے سامنے آئی، اور فرانس کے علاوہ جرمنی کی، یہ دو جو یورپ کے ممالک تھے یہ بھی بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ ان کے حالات بھی ہمارے سامنے آئے، کس طرح سے یہ جو ہے نا ختم ہوئی ان کی طاقت۔ تو آج کی جو دور جدید ہے، آج جو دو ریاستیں ہیں اس وقت سپر پاور، ایک رشیا اور ایک امریکہ، ان دونوں میں مقابلہ چل رہا تھا۔ 1980 کی دہائی کے بعد جو ہے نا روس جو بہت بڑی سپر پاور تھی، امریکہ کو اس سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا، تو وہ ریاست جو ہے اس کو اللہ نے توڑا اور اس کے حصے بکھرے کر دیے۔ اس سے تقریباً 12 سے 15 چھوٹی چھوٹی ریاستیں جو ہے وہ نکل کے آزاد ہو گئیں، اس کی طاقت کا جو غرور تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ تو اس کے بعد ایک اکیلی طاقت تھی امریکہ، جو 1990 کی دہائی سے لے کر آج تک جو ہے نا یہی طاقت چل رہی تھی، اسی کا سکہ چل رہا تھا۔ اس دوران جو ہے ایک اور طاقت ابھری سعودی عرب کی صورت میں۔ معاشی طور کے اوپر سعودی عرب ایک بڑا اچھا اور اسٹیبلش جو ملک ہے، اور اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے تیل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مستحکم کیا، اور اپنا اثر و رسوخ مسلم ممالک میں بھی بڑھایا، عرب ممالک میں بھی بڑھایا، جتنی بھی امت مسلمہ تھی، کیونکہ وہ عقائد کے لحاظ سے بھی سعودی عرب کو احترام کی نظر سے دیکھتی تھی، اور سعودی عرب کے لیے مر مٹنے پہ تیار تھی۔ تو یہ اپنے عروج پہ پہنچ کے اب ان کا جو ہے نا زوال شروع ہو گیا ہے۔ تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، مختلف جو ہے نا اس کی ریزنز ہیں، اور ان کی معیشت کی گرتی ہوئی صورتحال بھی ایک وجہ ہے، اور دوسری طاقتیں، کیونکہ اللہ پاک کا نظام ہے، وہ ایک چیز کو جب عروج دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے اعمال کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا زوال ہمارے سامنے آتا ہے، جتنی بھی طاقتیں آئیں، اور کچھ طاقتیں جو ہیں وہ گری ہیں، اس کے بعد پھر سے وہ دوبارہ سے بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ امریکہ کے مقابلے میں چائنا جو ہے وہ سپر پاور بن کے آ گیا ہے۔ اب امریکہ کی اکانومی کو چائنا کراس کر رہا ہے، اور سعودی عرب کی اکانومی جو ہے نا وہ کسی زمانے میں بہت مضبوط تھی، اب وہ تنزلی کا شکار ہے۔ اس کے مقابلے میں اور بہت سے ممالک جو ہے نا آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سعودی عرب کے اندر جو حالات پیدا ہوئے امریکہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے، تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ جو عورتوں کے اوپر پابندی تھی مختلف مقامات پہ تفریحات میں، وہ ہٹائی۔ عورتوں کو پھر انہوں نے جو ہے نا ڈرائیونگ لائسنس بھی دیے، اس کے علاوہ عورتوں کو انہوں نے آزادی دی، اور کھیلوں کے میدانوں میں آنے کی آزادی دی۔ اس کے بعد انہوں نے سب سے جو لیٹسٹ سٹیپ لیا کہ وہاں کے اوپر جو ہے سینما گھروں کو ان کی بھی اجازت دے دی۔ تو آہستہ آہستہ سے ساری جو ہے نا سعودی عرب کے اندر امریکہ کے جو بھی منصوبے تھے وہ سارے کامیاب ہو گئے، اور وہ اس کے اندر بڑی تیزی سے سرایت پذیر کر گئے۔ تو اب سعودی عرب کے رویے اور کچھ دیگر وجوہات کی وجہ سے یہ اپنی جو ہے وہ طاقت اور وہ افادیت اور اثر و رسوخ اسلامی دنیا میں کھوتا جا رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا دوسرے بلاک بنتے جا رہے ہیں، جو کہ ترکی، ملیشیا، ایران، قطر اور پاکستان، ان ریاستوں کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اب جو عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور اب یہاں کو آہستہ آہستہ اسرائیل اس قسم کی چالیں چلے گا کہ وہ ان ممالک کی اکانومی کے اوپر حاوی ہو جائے گا، اور ان کے ریسورسز کے اوپر وہ حاوی ہو جائے گا، اور یہ اس کے اگینسٹ نہ ہی لڑ سکیں گے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی معاشی لحاظ سے اتنی طاقت ہوگی کہ یہ اس کو قابو کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں جو معیشت جو ہے نا وہ اوپر کی طرف آ رہی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ان میں سب سے بڑی جو ایک ریاست ابھر کے جو سامنے آئے گی وہ اسرائیل کی ریاست ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد انڈیا کی ریاست ہے، انڈیا بھی اکانومیکلی بہت زیادہ اوپر آ رہا ہے، اور چائنا جو ہے وہ بھی موجودہ دور میں وہ اب نمبر 2 پہ ہے، وہ بھی نمبر 1 پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد ترکی ہے، وہ بھی دوبارہ سے اپنی پاور اس نے حاصل کی ہے، وہ بھی جو ہے نا معاشی لحاظ سے بھی اور فوجی لحاظ سے بھی اس نے بھی اپنا مقام بنا لیا ہے موجودہ دنیا میں۔ تو اور پاکستان بھی
اس دوڑ میں شامل ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان بھی ایک اچھی معیشت کے ساتھ ابھرے گا، اور فوجی طاقت تو پاکستان پہلے بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، صرف معیشت میں ہے جو پاکستان ابھی پیچھے ہے بہت زیادہ، تو اس میں بھی آنے والے دنوں میں انشاءاللہ پاکستان ایک بڑی اچھی مضبوط معیشت کے ساتھ ابھر کر سامنے آئے گا۔ سعودی عرب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا زوال اور امریکہ کا زوال کیوں شروع ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے جتنے بھی اس کے دوست تھے، الائز تھے، یا جتنے بھی کنٹریز تھے جو اس کے مقابلے میں آ رہے ہیں، وہ ان کو جو ہے نا زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنی ساری توجہ اس نے آرمی کے اوپر اور اپنے اسلحے کے اوپر اور جنگی حکمت عملی کے اوپر مرکوز کی ہوئی ہے۔ اکانومی اس کی ختم ہوتی جا رہی ہے، ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، جنگی تیاری میں وہ مصروف ہے مختلف ممالک سے۔ لیکن اب وہ امریکہ پوری دنیا سمجھ چکی ہے کہ امریکہ میں وہ بات نہیں رہی، نہ ہی عرب فوجی لحاظ سے اور نہ ہی جو ہے اکانومی معیشت کے لحاظ سے۔ ہر مقام کے اوپر جو ہے امریکہ کو شکست ہوئی ہے، ہر جنگ میں امریکہ کو شکست ہوئی ہے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی۔ اسی طرح اگر ہم سعودی عرب کی طرف آئیں تو سعودی عرب نے کیونکہ ابھی یو اے ای نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اس کے بعد جو باقی ماندہ عرب ممالک تھے جن میں سعودی عرب ہے، اردن ہے، بحرین ہے، قطر ہے، عمان ہے اور مراکش ہے، مصر ہے، یہ سارے ممالک ہیں، یہ بھی اب جو ہے نا عن قریب ان کا بھی معاہدہ ہونے والا ہے۔ انہوں نے بھی در پردہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بنا لی ہیں، صرف جو ہے نا ظاہری طور پر اس کا اعلان کرنا باقی ہے، اور وہ بھی آنے والے چند دنوں میں کھل کر اعلان کر دیں گے، اور دور جدید کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اسرائیل کو وہ جو ہے نا وقت کی ضرورت سمجھ کے اس کے ساتھ تمام جو ہے نا اختلافات ختم کر کے اور فلسطینیوں کو پس پش ڈال کر وہ اپنے تعلقات استوار کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پہ بڑی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے نا یروشلم کی آبادی مدینہ کی بربادی ہوگی، یعنی کہ جس طرح ہی بیت المقدس جو دنیا کا مرکز بنے گا، اس کے بعد جو خانہ کعبہ اور مکہ اور یہ جو سعودی عرب کی ریاست ہے مکہ اور مدینہ، یہ جو ہے دنیا کا سینٹر آف سٹیج نہیں رہے گا، سینٹر آف سٹیج پھر یروشلم بن جائے گا۔ اب ہمیں سامنے پتہ چل رہا ہے کہ ساری ریاستوں نے، یورپینوں تھے ان کے لیے تو پہلے ہی اس طرح کی ریاست تھی، مسلم دنیا جس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، خاص طور پہ عرب ممالک، انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اب انہوں نے بھی جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کر لیے ہیں۔ اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سعودی عرب اور باقی جتنے بھی عرب ممالک ہیں، یہ اپنے اپنے جو ہے نا سفارت خانے مقبوضہ بیت المقدس میں کھولیں گے اور اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل آباد ہو رہا ہے، اور اب دنیا کی اکانومی اور دنیا کا نظام جو ہے اسرائیل سنبھالے گا۔ آنے والے دنوں میں امریکہ کی پاور ختم ہو جائے گی، امریکہ اس طرح سے امریکہ کا عمل دخل نہیں رہے گا۔ اس کے بعد اب دنیا میں جو سکہ جب چلے گا وہ اسرائیل کا چلے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی، اور اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ یہ یہودی جو ہے پوری دنیا پہ چھا جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ویل للعرب 3 بار فرمایا عربوں کی تباہی ہے۔ تو وہ حدیث بھی اب ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عرب اسرائیل کے سامنے جو ہے نا ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، اور جو ہی اسرائیل اپنے ارادے کھول کے سامنے جب وہ قبضہ کرنا شروع کرے گا عرب کی ریاستوں کے اوپر، تو ان کو خش و خاکاک کی طرح جو ہے نا بہا کر لے جائے گا، تمام عرب ریاستوں کے اوپر وہ حکومت کرے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو لائک نہیں کیا، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔